اچھا، میں پہلی ویڈیو میں بات کر رہا تھا، ویڈیو ختم ہوگی، 3 منٹ سے زیادہ فیس بک اس کو اپلوڈ نہیں کرتا ریل کی شکل میں۔ تو 150 گرام ہلدی اور 10 گرام شیر مدار، بادی بواسیر کے مریض۔ شیر مدار کو ہلدی کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا ہے، مکس کر کے 1 گرام کیپسول بھریں، صبح و شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بادی بواسیر کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اندر تارا میرا اور چھلکا اسبگول، یہ دونوں چیزیں ثابت لینی ہیں۔ چھلکا اسبگول 50 گرام لیں، 50 گرام ہی تارا میرا لیں۔ تارا میرا جس کو دھمیا پنجابی زبان میں کہتے ہیں، جس کا کڑوا تیل جو سر پہ لگاتے ہیں بندے، مالش کے طور پہ سر پہ بالوں کے اوپر لگاتے ہیں، تو کڑوا تیل جس سے نکلتا ہے اس کو تارا میرا اور دھمیا پنجابی زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہ 50 گرام آپ نے لینا ہے۔ 50 گرام چھلکا اسبگول، ان کو گرائنڈ نہیں کرنا، جسٹ ان کو مکس کر کے کسی جار کے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے چھوٹی 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے قبض بھی نہیں ہوگی، اس سے بادی بواسیر کا مسئلہ نہیں آئے گا، اس سے آنتوں کے اندر متعفن نہیں ہوگا، آنتوں کے اندر ری کا رک جانا اس کا مسئلہ بھی اس سے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری جو بات ہے وہ ہے خونی بواسیر۔ خونی بواسیر میں آگے 2 قسم کی اقسام ہیں۔ اس میں ایک مسے والی ہے، مسے والی وہ ہوگی کہ سادہ مسے والی ہوگی، اس میں خون نہیں آئے گا اور اس مقد کے اوپر مسے آئیں گے تو اس کے اندر خون کا اخراج نہیں ہوگا۔ اور دوسری ہوگی کہ خون بھی آتا ہے اور مسے بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس کے اندر، اور یہ ہوگا گرم خشک غذاؤں کا کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو اس میں پوست ریٹھا ہے، چاسکو ہے، رائی ہے، یہ 3 چیزیں، پوست ریٹھا، چاسکو، رائی، یہ 3 چیزیں برابر وزن لے کے آپ نے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ 1 گرام کیپسول بھریں، صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اگر خون زیادہ آتا ہو تو بازار سے پنسار سٹور سے آپ نے شربت انجبار لینا ہے۔ شربت انجبار کے ساتھ اس کو 3 ٹائم آپ نے گرمیوں کے سیزن میں یوز کرنا ہے۔ سردیوں میں شربت انجبار کے ساتھ نہیں یوز کرنا، سردیوں میں آپ نے سادہ پانی کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے۔ بواسیری زہر، عطشت کا زہر، سوزاکی زہر، اس پہ کبھی مفصل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔